الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسوله الكريم وما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الدين عند الله الإسلام ما شاء الله ما شاء الله. آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمي المطيع المبين المعين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. یا خدا بہر جناب مصطفیٰ امداد کن، یا رسول اللہ اس بہر خدا امداد کن، یا شہید کربلا یا دافع کرب و بلا، کل خاش ازادہ گلگو قبا امداد کن، غوث اعظم بنے بے سر و سامہ مدد، قبلہ دی مدد، کعبہ ایمہ مدد، بگردہ بے بلا افتاد کشتی، مدد کن مدد کن مدد کن یا معین الدین چشتی، قادری امنانے یا غوث اعظم نیزنم، دمز شیخ احمد رضا خان قطب عالم نیزنم، بلغ العلا بکمالہ کشف الدجا بجمالہ، حسنت جمیع خسرانہ، صلو علیہ وآلہ، کروں تیرے نام پہ جا فدا، میں بس ایک جا دو جہاں فدا، دو جہاں سے بھی نہیں جی بھرا، کروں کیا کروڑوں جہاں نہیں. سبحان اللہ سبحان اللہ. جس کو اپنے نبی سے جتنی محبت کا احساس ہو، کوشش کریں سارے لوگ اتنی ہی آواز کے ساتھ رسول اور آل رسول کی بارگاہ میں درود و سلام کی ڈالیاں نچھاور کر لیں. بڑی باواز بلند اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا مولانا وشفیعنا ونبینا ومولانا محمد وعدل الجود والکرم وآلہ وآصحابہ وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. معزز حاضرین اکرام، آج کا یہ نورانی اجلاس کہ جس میں کثرت کے ساتھ خطبہ بھی ہیں، نقبہ بھی ہیں اور شعراء بھی ہیں. یہ نورانی ہجوم میں سمجھتا ہوں کہ استاذ العلماء شیخ الادباء حضرت علامہ مولانا مفتی مظفر حسین صاحب قبلہ مصباحی دامہ زندہ العالی کی محبتیں اور ان کی قربانیوں کا نتیجہ ہے بے شک بے شک کہ جن کی شفقتوں کا نتیجہ یہ ہے کہ یہاں آنے والا ہر شخص آج کی اس محفل کو اپنی محفل سمجھ کے بیٹھا ہوا ہے. بے شک بے شک بے شک بے شک. ماشاءاللہ. مجھے اس بات پر آج بڑا ناز ہو رہا ہے کہ بہت بڑے بڑے لوگوں نے مجھ جیسے کا انتخاب کیا اور اس کرسی تک پہنچایا. یہ آپ یہ نہ سمجھیے گا کہ میں کرسی پہ بیٹھا ہوں تو بھائی میں سب سے بڑا ہوں، یا مجھے مکمل وقت دے کے یہاں بیٹھایا گیا ہے تو میں ان سب سے بڑا ہوں. ایسا قطعاً بالکل نہیں ہے. حقیقت بات یہ ہے کہ یہ الگ بات ہے خاموش کھڑے رہتے ہیں، کیا بات ہے کیا بات ہے. واہ 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 واہ. پھر بھی جو لوگ بڑے ہیں وہ بڑے رہتے ہیں. کیا بات ہے. ایسے اسلاف سے ملتا ہے ہمارا شجرا جن کے قدموں میں کئی تاج پڑے رہتے ہیں. واہ 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 واہ. کیا بات ہے. واہ بہت بڑے بڑے لوگ آج ممبر پر کیا بات ہے بھائی. واہ واہ واہ. جلوگر ہے اور مجھے آپ سے باتیں کرنے کا موقع مل رہا ہے. اگر میں بات کروں
تو شہزادہ وقار ملت خود میں وہ عظیم شخصیت ہے الحمدللہ. کہ اگر یہ اپنی ضد پہ آ جائیں تو سمندروں میں آگ لگا دیں. کیا بات ہے. واہ 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 واہ. حق ہے. بے شک بے شک بے شک. کیونکہ یہ سچ بات ہے حضرت، اور چاپلوسی تو میرا معیار ہے ہی نہیں. کیا بات ہے. جو کیا بات. سچ ہوتا وہی کہتا ہوں. جو زبان آپ یا ہم ان کی سنتے ہیں وہ انہیں گھٹی میں ملی ہے، بے شک بے شک. الحمدللہ. اور ہم سمجھتے ہیں کہ یہ اچھے خطیب بھی اس لیے ہیں، اچھے مفکر بھی اس لیے ہیں کیونکہ یہ اچھے باپ کے بیٹے ہیں. کیا بات ہے. کیا بات ہے. واہ 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 واہ. اور مچھلیاں اپنے بچوں کو کبھی تیرنا نہیں سکھاتی ہیں. کیا بات ہے. واہ 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 واہ. انشاءاللہ تھوڑی دیر کے بعد، جب تک میرا اور آپ کا مقدر ہے بات کرنا، اس کے بعد حضرت کی بھی گفتگو آپ کو سننی ہے. برادر گرامی جناب محترم محمد علی مصباحی صاحب قبلہ، ان کی محبت بڑی خواہش میں یوں کہیے ان کے حکم پر میں حاضر ہوا. ان سے دیرینہ تعلقات ہیں، اللہ یہ رشتے سلامت رکھے. آمین آمین آمین. بھائی سندل جلال پوری صاحب، سندل ہی ہے. نعمان بھائی، ان سے جوان ہونے کا نسخہ ضرور پوچھ لیں. کتنے آئے چلے گئے، کتنے سفید ہو گئے، یہ بندہ اوپر سے نیچے تک کا نہیں کھالا ہے. بہت اچھا. کبھی ایسا لگ رہا تھا ان کے پڑھنے میں کہ یہ مائک لے کے نہ گر جائیں، اور کبھی مائک ہی اٹھا لے رہے تھے. کمال ہے. خدا سلامت رکھے. آپ تھکے تو نہیں ہیں نا؟ ابھی نہیں تھکے نا؟ ذرا کہہ دیں یا رسول اللہ. کیا بات ہے. ماشاءاللہ. جب قیادت ایسوں کی ہوگی تو پھر محفل ایسی ہی سجے گی. کیا بات ہے. یہ کلیئر ہے. بہت بڑے بڑے لوگ آج اس محفل میں تشریف فرمائے، بڑے بڑے باپ کے بڑے بڑے شہزادے یہاں تشریف فرمائے. خدا کرے کہ ہماری نسلوں میں بھی ایسے بڑے بڑے شہزادے پیدا ہونا شروع ہو. آمین 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 ثم آمین. کبھی آپ دیکھیں گے تقریباً 17 بچوں کے سر پہ دستار حفظ کا تاج رکھا جائے گا. کتنے بچوں پہ؟ 17 بچے. بولے میری عادت تھوڑی سی خراب ہے کہ میں چاہتا ہوں کہ میرے ساتھ آپ بھی محنت کریں. 17. میری لینگویج آپ سمجھ رہے ہوں گے نا؟ کیونکہ یو پی میں اور گیا میں کوئی بہت بڑا فاصلہ نہیں ہے. اس بستی کا نام کیا ہے؟ روپین فتح پور. روپین فتح پور. نام بھی ہم ہی سے ملتے جلتے ہیں. ہمارے یو پی میں بھی فتح پور. تو آپ سمجھ رہے ہیں نا آسانی سے. کتنے بچے؟ ماشاءاللہ. پیچھے والے بھی بول دیں اگر بول سکتے ہیں تو. جو نہیں بولیں گے ان کے لیے آخر میں دعا کر کے جاؤں گا. پھر شکایت مجھ سے نہیں، نعمان بھائی سے کریے. یہ آج میرے میزبان ہے، میں ان کا مہمان ہوں. مجھے پتا چل گیا کہ مفتی صاحب ان کے چچا، یہ ان کے بھتیجے. لیکن اللہ سلامت رکھے، ابھی جو مفتی صاحب گفتگو فرما رہے تھے نعمان بھائی، اور انہوں نے جو اپنے بھائی کے لیے جملے استعمال کیے، مجھے رشک آ رہا تھا. کاش اگر رشتوں میں ایسی کشش اور ایسی مٹھاس پیدا ہو جائے نا تو پھر ہماری قوم کو ترقی سے کوئی روکنے والا پیدا نہیں. جو حضرت کے جملے تھے، جو حضرت فرما رہے تھے کہ آج جو کچھ ہوں میں اپنے بڑے بھائی کے، یہ ان کا کہتے کہ میں ان کا ممنون کرم ہوں کہ مجھے اس لائق بنایا. کیا بات. اللہ ہم سب کو اپنے بھائیوں سے اسی طرح پیار کی توفیق عطا فرمائے. آمین آمین آمین.
ہزاروں سال نرگس اپنی بے نوری پہ روتی ہے، بڑی مشکل سے ہوتا ہے چمن میں دیدہ ور پیدا۔ کیا بات ہے، کیا بات ہے۔ یہ ادارہ آج بنجر زمین سے کھلتا ہوا چمن بن گیا ہے، اور حضرت نے فرمایا تھا مفتی صاحب قبلہ نے، میں بڑوں کی نقل اس لیے کر رہا ہوں تاکہ اللہ مجھے بڑا بنا دے۔ فرمایا تھا کہ کبھی کبھی بے زبان بھی بولنے لگ جایا کرتے ہیں۔ کیا بات ہے، کیا بات ہے، بہت اچھا۔ اور یہ بات حضور حافظ ملت نے فرمایا تھا، کہی تھی انہوں نے بات کہ دشمن کا جواب کام ہوتا ہے، صحیح، بے شک۔ گالیاں جواب نہیں ہوتا، تانے جواب نہیں ہوتے، ایسا کام کر جاؤ کہ حاسد کے دانت خود بخود کھٹے ہو جائیں۔ اور یہ سبق ماشاءاللہ حضور مفتی صاحب قبلہ تشریف لے آئے ہیں، اور یہ سبق صرف علماء کے لیے نہیں تھا، یہ صرف طلباء، ائمہ اور مدرسین کے لیے نہیں تھا، بلکہ یہ سبق ہر اس شخص کے لیے تھا جو آگے بڑھنے کی تمنا رکھتا ہے یا کچھ کر جانے کا حوصلہ اپنے سینے میں رکھتا ہے۔ کیا بات ہے، کیا بات ہے، واہ واہ واہ، کیا کہنے ہیں، ماشاءاللہ۔ حضور حافظ ملت ہمارے ہیں کیونکہ ہمارے بھوجپور کے ہیں، اور آج پوری دنیا کے ہیں کیونکہ پوری دنیا میں آج ان کا احسان نمایاں نظر آ رہا ہے۔ بے شک، بے شک، سبحان اللہ، سبحان اللہ، واہ۔ یاد رکھیے گا، قطرے قطرے سے سمندر ہوتا ہے۔ ابھی حضرت نے بڑی خوشخبری دی کہ یہ ادارہ الجامعۃ الاشرفیہ کی شاخ سے منسلک ہو گیا ہے، یعنی کہ یہ نالہ ایک نہر سے جڑ گیا ہے، اور وہ نہر ایک سمندر سے جا کے ملتی ہے۔ تو اب سمجھ لیجئے کہ وہ فیض جو سمندر میں جا کے ملتا تھا وہ آپ کی بستی میں بھی مل جایا کرے گا۔ کیا بات ہے، کیا بات ہے، واہ 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 واہ۔ میں تہہ دل سے مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ اگر حضور حافظ ملت کی قربانیاں ہم یاد کریں تو آپ میں آنسو آ جاتے ہیں۔ آج بڑے بڑوں کو اشرفیہ کی عمارت دیکھنے کے لیے ٹوپی پہ ہاتھ رکھنا پڑتا ہے، کیا بات ہے، بے شک۔ لیکن کبھی اس کی اشرفیہ کے لیے حضور حافظ ملت سائیکل پہ بیٹھ کر کے بستی بستی گاؤں گاؤں کا سفر کرتے تھے، اور یوں جا کے جھولی پھیلا کے اس ادارے کے لیے سوال کرتے تھے۔ آج خدا نے اس ادارے کو اتنی عظمتیں بخش دی ہیں، کل تک جس کا سفر سائیکل سے شروع ہوا تھا، آج اس کی بلندی کو جہازوں سے نہیں آزمایا جا سکتا۔ کیا بات ہے، واہ 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 واہ، یہ آج اشرفیہ ہے۔ واہ 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 واہ۔ اللہ ہمارے ان عظیم اداروں کو سلامت رکھے۔ آمین آمین آمین۔ اگر کوئی اشرفیہ میں نہ بھی پڑا ہو تو بالواسطہ ضرور وہ کسی مصباحی کا شاگرد ہوگا۔ بے شک بے شک بے شک، واہ 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 واہ۔ اس لیے میں اکثر کہتا ہوں کہ تعصب کی اینک ہٹا کے بات کرنی چاہیے، کیا بات، کیا بات، کیا بات ہے۔ اور عقل مند وہ ہوتا ہے جو حق کو تسلیم کر لے۔ سمجھ رہے میری بات؟ اللہ نے اس ادارے سے آج 17 فارغین ہمیں عطا فرمائے۔ بولو سبحان اللہ، اتنی زور سے بولو کہ یہ آواز آپ کی قبر کے لیے تیار ہو جائے۔ مرنا ہے نا سب کو؟ مرنا ہے؟ جو نہیں بول رہے پھر ان کے لیے ایک دعا کر دوں، جنہیں بولنے میں شک ہو رہا ہے یا شک کی بنیاد پہ نہیں بول رہے ہیں، اللہ انہیں ملک الموت کی زیارت نصیب فرما دے۔ زیارت مانگی بھائی، جو علماء بیٹھے ہیں، ہے نا، ملاقات تو ہو سکتی ہے نا، ہے نا؟ کہیں تو منہ پہ ہاتھ رکھ گئے۔ سبحان اللہ کہنے کی وجہ سے ابھی تک کوئی جلسے میں مرا نہیں ہے۔ صحیح، بے شک۔ اور مرو گے آپ بھی نہیں انشاءاللہ۔ اور اتنی آہستہ بولنا کہ پولیس اٹھا کے نہ لے جائے۔ بولو سبحان اللہ۔ اب ذرا کھل کے بولے سبحان اللہ۔ باقی عدد فرما رہے تھے جلسہ 3 بجے تک چلے گا، تو میں سوچ رہا تھا رکے گا کون، لیکن اوپر والی جو لائن پڑی نا، عطا ہے سلطان الہند، کیا بات ہے، کیا بات ہے۔ پھر پکا یقین ہو گیا
اجمیر والا بیٹھا دے تو اونٹ نہیں اٹھتے ہیں، مدینے والا بیٹھا دے غلام کیسے اٹھتے ہیں؟ واہ 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 واہ، اٹھ کے جانا تو ہے ہی نہیں۔ بیٹھیں گے انشاءاللہ، وہ منظر دیکھیں گے۔ حضور مفتی صاحب قبلہ کی محنتیں رنگ لائیں۔ یہاں کے اساتذہ طلبہ کتنے بچے یہاں پڑھتے ہیں؟ تقریباً 70 بچے ادارے میں رہتے ہیں۔ بولو کتنے؟ 70۔ ٹینشن نہیں، آواز بغیر مائک کے بھی پہنچے گی انشاءاللہ۔ کتنے بچے؟ 70 بچے رہتے ہیں، اور سب کا اسے ادھر سے ہی کرونا ہو رہا ہے، ادھر کوئی بچہ نہیں ہے۔ سب کے طعام کا انتظام، قیام کا انتظام مدرسے ہی میں رہتا ہے۔ بے شک بے شک، یہی ہے نا؟ ایسے ہی ہے نا؟ علامہ صاحب قبلہ ہمارے گھر میں 3 مہمان آ جائے نا تو ان 3 کو سنبھالنے کے لیے 11 لوگ چکر میں پڑ جاتے ہیں۔ کیا بات ہے، 3 کو سنبھالنے کے لیے 11 لوگ، کوئی نمکین لینے گیا تو کوئی انڈا لینے گیا، کسی نے کہا پتی بھول گئے، کسی نے کہا ہو چینی رہ گئی شکل لاؤ، کب ڈھونڈے گئے تو کسی کا ڈنٹل ٹوٹا، کوئی اوپر سے ٹوٹا کہ صاف تک نکالا۔ 3 مہمانوں میں 11 لوگ تھک جاتے ہیں، سلام کرتے ہیں مفتی صاحب قبلہ اور ان کے پورے اسٹاف کو کہ چند لوگ مل کے حضور کے 70 مہمانوں کو سنبھال رہے ہیں۔ کیا بات ہے، کیا بات ہے۔ حضور کے 70 مہمانوں کو۔ ابھی آپ نے حضور مفتی صاحب قبلہ سے اس علم کی عظمتیں سنی تھی اور اس کی برکتیں سنی تھی، میں آپ سے بس شکایت کرنے کے لیے بیٹھ گیا۔ میں تھوڑا کڑوا بولوں گا، برداشت کر لیجئے گا، تھوڑا مزاج بھی ایسا ہے، میں آئینہ کو دکھاؤں گا دھاگ چہرے کے، جسے خراب لگے سامنے سے ہٹ جائے۔ کیا بات ہے، کیا بات ہے۔ صاف بات ہے، بس یہ سوچ کے برداشت کرنا کہ دوا جتنی زیادہ کڑوی ہوتی فائدہ اتنا جلدی ہوتا ہے، زیادہ۔ ہمیں امریکہ سے شکایت ہے، ہمیں یہود و نصارہ سے شکایت ہے، کبھی اپنے گریبان میں بھی جھانک کے ہم نے دیکھا کہ ہم کتنے درست ہیں۔ ڈاکٹر اقبال نے کہا تھا یوں تو سید بھی ہو، مرزا بھی ہو، افغان بھی ہو، تم سبھی کچھ ہو بتاؤ کہ مسلمان بھی ہو۔ میری شکایت آپ سے ہے، یہ مدرسے میں پڑھنے والے 70 طلبہ، مجھے یقین ہے کہ ان کے لیٹنے کے لیے بیڈ کا انتظام نہیں ہوگا، زمین پہ لیٹتے ہو، چوکی کا انتظام ہے۔ کس چیز کا؟ چوکی کا انتظام۔ وہاں پہ پریوار نہیں، وہاں پہ خاندان نہیں، وہاں پہ کوئی والدہ کی طرح شفقت کرنے والا نہیں، لیکن قربان جاؤ حضور کی اس نگاہ کرم پر کہ مدینے سے سب کی کفالت بھی فرماتے ہیں اور ضرورت پوری بھی فرمایا۔ کیا بات ہے، کیا بات ہے، کیا بات ہے، واہ 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 واہ۔ مجھے اپنی قوم سے حضرت ایک شکایت ہے، اللہ کرے یہ پریشانیاں دور ہو جائیں۔ لاک ڈاؤن لگا تو بزنس مینوں نے تو مدرسے کو دیتے وقت یہ کہا ہی کہ لاک ڈاؤن ہے، جن کی فصلیں برابر ہوئی، کھیتی برابر ہوئی، انہوں نے بھی بدماشی کی اور کہا لاک ڈاؤن چل رہا ہے۔ یہ کنڈیشن ہے ہماری، اور اس سے بڑی تکلیف تب ہوتی ہے جب کوئی اپنے کی مدرسے کے خلاف زبان کھولتا ہے۔ مجھے تو حیرت ہوتی ہے 10 روپے دے کر کے پورے سال کا حساب مانگتے لوگ، کہ میں نے رسید کٹوائی تھی 70 روپے کی، وہ کدھر گئے؟ وہ مدرسے کا بانی معتبر 70,000 کا حساب دے گا تو کہہ رہا میرے 70 روپے کدھر ہیں؟ کیا بات ہے۔ ایسا لگتا ہے کہ اس کے 70,000 ہی میں گھپلا ہے، 70 روپے میں اس کے گھپلا ہے۔ ہم اپنے علماء کو عزت کب دیتے ہیں یہ بتائیے؟ سب سے بڑی تکلیف مجھے اس بات کی ہے
میرے ہاتھ چوم لو گے آپ, مجھے آنے نہیں دے رہے تھے. کل بھی دیکھو بٹن ٹوٹا میرا. ہاں, مجنو بنانے کے چکر میں اچھے خاصے مولوی. بھائی ہم پیر صاحب نہیں ہیں, ہمیں چوما چاٹی کرنے کی ضرورت نہیں, ہماری بات سن لیا کرو. کیا بات ہے, کیا بات ہے, واہ 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 واہ. ہماری سب سے بڑی خدمت ہو جائے گی. اور اگر آپ حد سے زیادہ چومو گے تو پھر ہم چومنے کے ہی رہ جائیں گے. ہاں حضری صاحب بنارس میں 1 راؤنڈ 2 راؤنڈ 3 راؤنڈ بنا کے لڑکے اسٹیج پہ لے کے جا رہے ہیں. ایک اوپر سے آیا اسپائٹر مین, ہاتھ یوں پکڑا کود گیا پیچھے کو, پاس تک درد ہوتا ہے. کنڈیشن ہے بھائی, جسے چومنے پہ آتے ہیں زندہ تازیہ بنا دیتے ہیں. ہاں, اور جسے نہ مانے پوری زندگی دین کے لیے لگانے والے کے لوگ, جن کے دن بھی دین کے لیے گزر گئے, راتیں بھی دین کی فکر میں کٹ گئی, ان پہ ابھی اسی شخص سے دیکھ رہا مدرسے کا کھا رہے ہوں گے. صحیح 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 بتا رہا ہوں, یہ صحیح حق ہے. مدرسے کا کھا رہے ہوں گے. ارے موج آ رہی ہے بھائی, مدرسہ چلا رہے, رسیدوں سے کام چل رہا ہوگا, کام کھول کے سن لے. اگر تجھے یہ لگتا ہے کہ ان کا گھر تیرے چندے سے چلتا ہے, ان کا گھر تیرے دیے ہوئے تحفے سے چلتا ہے, اگر تجھے یہ لگتا ہے کہ یہ ادارے اس لیے چل رہے ہیں کہ تیری زکات لگتی ہے, تو جیب میں رکھ اپنی زکات کو. خدا کی قسم کھا کے کہتا ہوں, نہ مدرسے کل تمہارے دم پہ چلتے تھے, رات چلتے تھے, کل بھی مدرسوں کو مصطفیٰ چلا رہے تھے, آج بھی مدرسوں کو مصطفیٰ چلا رہے ہیں. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ رسالت, پیغمبر اسلام, مذہب اسلام, علماء اہل سنت, دارالعلوم غریب نواز, نعرہ تکبیر. واہ 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 یہاں واہ. زور دے لیا کرو, کہاں دینا زور دماغ پہ. میں نے پوچھا تھا مرنا ہے کہ نہیں, اور مرنے کے بعد جنت چاہیے, چاہیے. ایسے ہی بولو جیسے فری کی جنت بٹتی ہو تب بولتے ہو. چاہیے جنت کے نہیں, سب کو چاہیے. حساب لگا رکھا ہے. حساب میں لگا نہیں رکھا کہہ رہا کہ میں مر جاؤں نا تو مدرسے سے 3 بچے لا کے میری قبر پہ پڑھوا دیو. حضرت تکلیف ہوتی ہے, رونا اس بات کا بھی. میں مبارکباد پیش کرتا ہوں مفتی صاحب کو, اتنا بڑا اعلان کہ دستار اسے ملے گی جو بیٹھک میں قرآن سنا دے گا یا مصلے پہ قرآن سنا دے گا. واہ 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 واہ, بے شک, واہ 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 ورنہ واہ. دستار تو چھوڑو, سیٹ مر جائے ایک فون آوے, ابا مر گئے, آدھا گھنٹے بعد فون جاتا 70 قرآن پڑھوا دیے ہم نے. لے بھائی, جی آدھا گھنٹے میں 70 قرآن, اور یہ بھی مگن 2 بھگونے مدرسے بھیجو بریانی کے, وہاں سے 70 قرآن آئے. ذرا دل پہ ہاتھ رکھ کے فیصلہ کر, ابا میرا مرے تو مجھے فکر زیادہ ہوگی کہ آپ کو زیادہ ہوگی؟ فیصلہ کرو. کیا بات ہے, کیا بات ہے. بھائی باپ میرا جائے تو فکر مجھے ہوگی کہ نہیں؟ بالکل. باپ آپ کا جائے تو فکر آپ کو زیادہ ہوگی کہ مجھے؟ آپ بولو یار, اب کیوں نہیں بولتے؟ جس کا جاتا ہے فکر اس کو ہوتی ہے. کیا بات ہے, بہت اچھے. تو اس جھوٹی تسلی پہ بھروسہ نہ کرنا کہ تو نے خون کیا 70 قرآن مل گئے. اگر قبر ٹھنڈی کرنی ہو, آپ مفتی صاحب کی خدمت میں ایک بیٹا دے کے کہ سنو, یہ ان پڑھ دے کے جا رہا ہوں, جنت کا ٹکٹ بنا کے لے کے جانا ہے. زندہ باد, زندہ باد, واہ 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 واہ. ایسے واہ کام واہ کرو. واہ 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 واہ. فارغ ہو رہے ہیں کتنے؟ 17 بچے. 17 فارغ ہو رہے ہیں. خالی فارغ نہیں ہے, جنت کا ٹکٹ بن گئے. ہائے ہائے, کیا بات ہے. جنت کا. آپریٹر صاحب گھبراؤ مت, اور زیادہ ڈرے تو مائک لے جاؤ. واہ واہ, جنت کے ہاں, یہ جنت کے ٹکٹ تیار ہو رہے ہیں. کسی کو اتنی فکر نہیں تمہارے ابا کی, اور سیدھی بات ہے جائیداد کھائے تو بخشواؤں میں.
3 بچے لا کے بٹھا دینا میری قبر پہ، میں مر جاؤں تو؟ یہ کنڈیشن بنا لی ہے۔ ایک جگہ گئے، بچوں کی آنکھیں سرخ، چہرے ان کے عجیب سے، میں نے کہا بیٹے کیا حال ہے تمہاری آنکھیں کیسے؟ کہ فلاں صاحب کا انتقال ہو گیا تھا، 3 دن اس نے ابا کی قبر پہ قرآن پڑھوایا، نہ سونے دیا نہ لیٹنے دیا، اور ایسی بغیرت وہ مدرسے کا معتمد جس نے قرآن والوں کو اتنا سستا سمجھ رکھا ہے۔ اللہ نے انہیں کی عزتیں دی ہیں کہ اگر خالی گزر جائیں قبرستان سے تو اللہ چاہے دل تازہ ہو جائے۔ کیا بات ہے، واہ 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 واہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، رحمت مصطفیٰ کانفرنس، جشن دستار بندی، دارالعلوم غریب نواز، نعرہ تکبیر، واہ 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 واہ، بچوں کو پڑھائیے آپ، لیکن میں گارنٹی کے ساتھ کہہ رہا ہوں یہ 17 فارغ ہو رہے، ان میں سے ایک بچہ بھی کسی IAS کا نہیں ہوگا، صحیح کسی IPS کا نہیں ہوگا، صحیح، اور بڑی بات کروں تو کسی سرکاری ملازم کا ان میں بچہ نہیں ہوگا، نہیں، کوئی کیا بات؟ کسان کا بیٹا ہوگا، کوئی مزدور کا بیٹا ہوگا، کیا بات، صحیح، بہت زیادہ ہوگا تو کسی اچھے کھاتے پیتے گھر کا بیٹا ہو سکتا ہے، بہت بڑے گھر کا بیٹا نہیں ہوگا۔ صحیح، حضرت جی میری پوری زندگی آپ نے سارے گنائے کہ نقیب بھی خوب ہے، خطیب بھی خوب ہے، شاعر بھی خوب ہے حضرت، اور ہم بات کر رہے شکر پیر کوئی نہیں ہے۔ جب آئیں گے تب جلسہ ہو چکا ہوگا۔ میری لڑائی اسی چیز کی رہی، اور میں ہمیشہ یہی بات کہتا رہا، پہلے مدرسے والوں کو صرف زکوٰۃ ملتی تھی، ہدیہ تو کوئی دیتا ہی نہیں، زکوٰۃ، اس میں بھی کٹوتی ہوئی تو مدرسے والے خالی کھال پہ آگے قربانی کی، پھر بیڑا غرق کیا گورنمنٹ نے تو کھال سے بھی کھال اڑ گئی ہوگی، اب رہ گئے تھے بیچارے فطرے پہ، اس میں بھی پیر آ گیا، اب کسی سے کہو مدرسے کے لیے کہ پیر صاحب کو دے دی، لے بھائی پیر صاحب، ہدیے تو چھوڑ ہی نہیں رہا تھا، زکاتیں بھی تو ہی لے گیا، اور یہ 10 روپے کے لیے مارے پھرے۔ حق ہے، حق ہے، بہت اچھی بات، بتاؤ یار، بہت اچھی بات، واہ واہ واہ، ان کے ساتھ رویہ سنو اور کان کھول کے سنو، میں پھر کہتا ہوں، میں آئینہ کو دکھاؤں بتاؤ چہرے کے، جسے خراب لگے سامنے سے ہٹ جائے، ان کے ساتھ رویے، رمضان میں کوئی قرآن والا گزر جائے نا دکان کی طرف سے، یوں منہ پھیر لیتا، چندہ نہ مانگا، اور کچھ ضرورت مند جن کے ذمہ مدرسے کی ذمہ داریاں کندھے پہ ہوتی ہیں، ان کو جانا پڑتا دکان پہ، تو جا کے کہہ رہے ہیں خلیل بھائی، کسی کا نام ہو تو برا مت ماننا، میں فرضی طور پہ لے رہا ہوں، خلیل بھائی، اس نے کہا ہاں، یہ لہجے ہوتے ہیں امیروں کے، ہاں، کہ وہ مدرسے، ہاں کھڑے رہو، صحیح، رشید بھائی ظہر کا ٹائم ہو رہا ہے، تو آئے کیوں تھے اس ٹائم؟ ظہر پڑھ کے آتے۔ یہ دکاندار ہلدی والے سے بات کر لیتا، لہسن والے سے بات کر لیتا، مسالے والے سے بات کر لیتا، اس کی نظر میں زیرے اور لہسن والے کی قدر زیادہ ہے، قرآن والے کی عزت رہی ہے، اس کو ذلیل کیا جاتا ہے، بار بار نظر انداز کیا جاتا ہے، جن کے ذمہ 70 بچوں کی ذمہ داری ہوتی ہے، 150 بچوں کے کھانے کا انتظام ہوتا ہے، کتنی مرتبہ تمہاری دکانوں پہ جا کے ذلیل ہوتے ہیں، اور تمہیں گھمنڈ رہتا ہے کہ تم پیسے والے ہو، تمہیں رب نے دو لوگی ہے تو تم قرآن والوں کے تو کیا کرو گے؟ تمہیں خدا کا واسطہ دے کے کہتا ہوں، اگر تیرے دروازے سے دارالعلوم غریب نواز کا کوئی بچہ بھی پہنچ جائے، ہاتھ باندھ کے کھڑے ہو جانا اور شکر ادا کرنا کہ مصطفیٰ نے تیرا انتخاب لیا ہے، اپنے گھر کے لیے رب نے تجھے چن لیا ہے، اپنے محبوب کے دین کے لیے جن بچوں کو بھیجا گیا ہے ان کے لیے تیرا انتخاب کیا گیا ہے، شکریہ کے لیے کھڑے ہو جایا کرنا، کبھی دولت کا غرور ان کو نہ دکھانا، کبھی گھمنڈ ان کو مت دکھانا، ورنہ اللہ ایسا قادر مطلق ہے، ہم نے بڑے بڑے امیروں کے گھمنڈ نکلتے دیکھے ہیں، جب کوئی کسی عالم کی توہین اس بنیاد پہ کرتا ہے کہ اس کے پاس پیسہ ہے، تب مشیت کا نقیب آواز دیتا ہے، اوقات میں آ جا ورنہ چراغ ایسا اڑاؤں گا کوئی اٹھانے والا نہیں ملے گا، اگر یقین نہ ہو ICU میں جا کے دیکھو، بڑے بڑے پیسوں والے پڑے گئے، منہ پہ آکسیجن لگی ہے، ہاتھ پیٹ سے بندھے گئے، اب ہاتھ بھی نہیں ہلا سکتے ہیں، رشتہ دار
انار بھی آتے ہیں, جوس بھی لا رکھے ہیں, پھل بھی لا رکھے ہیں, لیکن اللہ نے تالا لگا دیا ہے, ایک بوند حلق سے نہیں اتر سکتی ہے سوائے رونے کے کچھ رکھی ہے. اس سے پہلے کہ یہ تالے تمہارے زبانوں پہ لگے, اللہ تمہیں عذاب میں گرفتار کرے. لو مانو میری بات, سنو بریلی کا پیغام, آج رہے ان کی پناہ, آج مدد مانگ ان سے, کل زمانے کے قیامت میں اگر مانگ. بابا نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ رسالت. حضرت علامہ مفتی حماد مراد آبادی, علماء اہل سنت, دارالعلوم غریب نواز, جشن دستار بندی, علماء اہل سنت, نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت. واہ 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 واہ. کرو ان کی. ہمارے اور آپ کے دروازے پہ اگر قرآن والا آ جائے پھر تو قسمت کی معراج ہو جانی چاہیے یار, قسمت کی معراج. اور شرافت اور انسانیت تو یہ تھی کہ ہم حضرت سے کہتے حضرت تو رمضان آ گیا ہے, کب آنا ہے وقت دے دے, رکھ دو نیچے رکھ دو. کب آنا ہے وقت دے دے. اس طرح سے قرآن والوں کی خدمت کر, مت بیٹھانا ایک بھی قرآن والے کو قبر پہ, مت پڑھوانا 1.5 کنٹل چنے کیجے میں. صرف دل سے قرآن والوں کی خدمت کر کے چلا جا, تو قبر میں بعد میں پہنچے گا, قرآن روشنی بن کے تیری قبر میں پہلے تشریف لے آئے. کیا بات ہے, کیا بات ہے, واہ واہ واہ. ہمیں یہ کرنا چاہیے تھا لیکن ہم نے خود ذلیل کیا قرآن والوں کو. ہاں ارے یار کیا کرو گے مدرسے میں پڑھا کے, کیا بات ملا جی امامت کرے گا 5,000 ملیں گے بس. ہاں تو پھر وہ پڑھا نا کتا بلی جسے کھا کے غریبوں کی کلیجی نچوڑ کے تیرا بیٹا لایا کرے. کبھی رشوت کے نام پہ, کبھی جھوٹ کے نام پہ تیرا بیٹا کما کے لائے گا, تیرا کلیجہ ٹھنڈا ہوگا. اس لیے تم نے بیٹوں کو دین سے دور رکھا. میرے استاد گرامی شیخ الحدیث علامہ عاقل مصباحی صاحب اللہ دامت اللہ علیہ حضور شاہ بخاری, وہ فرمایا کرتے ہیں کہ وہ بے وقوف ہے جو سمجھتے ہیں کہ علماء عالم بن کے بندہ کیا کرے گا. وہ فرماتے ہیں جب کوئی عالم بن جاتا ہے ہر مقام پہ خدا اسے عزت عطا فرماتا ہے, خدا خود اسے عزت عطا فرماتا ہے. تو وہ تمہارے کرم پہ نہیں ہے, وہ تمہارے کرم پہ نہیں ہے, حکومت ہے علم والوں کی. تم 100,000 روپے دے کے اتنے مزدور نہیں لا سکتے ہو جتنا مفتی صاحب اشارہ کر دے تو ان کی جوتی اٹھانے والے لوگ دوڑے چلے. گارنٹی ہے گارنٹی ہے میری, یہ خدمت ہے دین کی, یہ اللہ کی طرف سے دی ہوئی عزت ہے. میں سلام کرتا ہوں ان باپوں کو جنہوں نے بیٹے قرآن کے نام کیا. وہ مائیں مبارکباد کی مستحق ہیں جنہوں نے اپنے بیٹوں کو دودھ اس لیے پلایا ہے کہ وہ انہیں جنت کا ٹکٹ دینے والے ہیں. وہ بہنیں مبارکباد کی مستحق ہیں جن بہنوں نے ان بھائیوں کے ناز اٹھائے ہیں جو کل صبح انہیں جا کے جنت کا سرٹیفکیٹ دکھائے. یہ کڑوی سچائی آپ برداشت کیجیے گا. ہم ہی نے خود قرآن والوں کو ذلیل کیا ہے. ہم خود ہی عزت نہیں دیتے بھائی. جس کے پیر میں 12,000 کا جوتا ہو وہ مولوی کو کروٹ میں اندر یا چل مر کے دیکھ بیٹے, سارا پتہ لگے گا عزتیں کس کا مقدر تھی اور ذلتیں کس کا مقدر تھی. تو یہ نہ کرنا کبھی علم والے, کبھی کسی عالم کو حقیر نہ سمجھنا. یہ خیال کیجئے گا, میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں آخر میں جب دم نکلتا ہے نا, دم پیر کے موٹے سے روح نکلنی شروع ہوتی ہے اور سینے میں آ کے جب اٹک جاتی ہے نا, تو آپ کا بیٹا MBBS نہیں MD کچھ بھی بن جائے, اس کی کوئی خوراک آپ کی سانس نکلنے میں آسانی پیدا نہیں کر سکتی, نہیں کر سکتی ہے. اپنے بیٹے کو آپ کتنا بڑا وکیل بنا لیں, انجینئر بنا لیں, وہ حویلی سنبھال سکتا ہے, آپ کی آخرت نہیں سنبھال سکتا ہے. آخر میں پھر یہی آتا ہے کہ ابا کا دم نہیں نکل رہا ہے, 12 گھنٹے ہو گئے, پھر بات آتی ہے لاؤ قرآن والا بلا کر کے. کیا بات ہے, پھر بات کدھر آئی؟ قرآن والوں کا. پھر بات قرآن والوں پہ آتی ہے اور پھر روح نکلتی ہے. خدا کی قسم ادھر تلاوت ہوتی ہے, ادھر خدا کی رحمت نازل ہو جاتی ہے. آخر میں پھر ادھر ہی آنا ہے, پھر ادھر ہی آنا ہے. کوئی کہہ رہا ہے یہ زکوٰۃ کھانے والے جا رہے ہیں, کوئی کہہ رہا ہے خیرات کھانے والے جا رہے ہیں. میں اپنے علماء سے بھی ہاتھ جوڑ کے کہوں گا
کہ انہیں اشتہار میں لاوارث نہ لکھا کرے. واہ 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 واہ. انہیں اشتہاروں میں لاوارث نہ لکھا کرے. یہ لاوارث نہیں، یہ تو وہ ہیں جن کا کعبے والا بھی وارث ہے، خود مدینے والا بھی وارث ہے. کیا بات ہے، کیا بات ہے، واہ واہ واہ. ہاں حضرت، گارنٹی ہے میری. ان سے پوچھو. میں حضرت ایک جلسے میں گیا، ایک مولانا نے مجھے بلایا اور مجھ سے کہنے لگے میری خدمت دیکھو. میں نے کیا؟ ان کے اپنے گھر کی چوکھٹیں تک نہیں تھی، اکھڑی ہوئی تھی. کہنے لگے مدرسے کے بچوں کے کھانے کے لیے میں نے بھینس بیچ دی، اس سے قرآن والوں کا خرچہ اٹھایا ہے. جی کرتا تھا اس کی جوتیاں اٹھا کے صرف کیوں؟ کیونکہ ہمارے جہازوں میں اڑنے سے حضور اتنے راضی نہیں ہوں گے جتنا تیرے بھوکے سونے سے مدینے والا راضی ہو جاتا. کیا بات، کیا بات. اور یہ فکر ہے حضرت، یہ فکر ہے. میرا مہمان آئے تو مجھے فکر ہوگی، آپ کا آئے تو آپ کو فکر ہوگا. آپ کو ہوگی نا، صحیح. آپ کو فکر ہوگی. اور ایسا نہیں ہے کہ سدا بہار مدرسے کے کینٹین میں نعمتوں کے انبار لگے رہتے ہو. کیا بات ہے. ہم جڑے ہیں اسی لائن سے. کئی راتیں ایسی ہوتی ہیں کہ شام کو راشن بالکل نہیں، صبح کا انتظام کوئی نہیں، کسی کو فون کرے تو فون اٹھانے تیار کوئی نہیں. کوئی کہتا مدہ چل رہا ہے، کوئی کہتا بھی حساب نہیں. تو کیا یہ بھوکے مر جاتے ہیں؟ نہ. پھر جانتے ہو پھر کیا ہوتا ہے؟ یہ آپ سے نہیں بتائیں گے یہ کیا کرتے ہیں، میں بتاؤں گا. پھر جب دنیا سو جاتی ہے تو یہ مصلے بچھا دیتے ہیں. کیا بات ہے، کیا بات ہے. واہ اور واہ. 2 رکعت نماز حاجت پڑھ کر رخ کرتے ہیں حضور کے مدینے کی طرف، اور انہیں رو کے دکھا کے کہتے ہیں آقا مہمان بھی آپ کے، دسترخوان بھی آپ کا. اگر یہ فاتح سے رہ گئے رسوائی ہماری نہیں ہوگی. اگر مصطفیٰ روزی ختم ہو جائے گی کوئی ہمیں بولنے والا نہیں ہوگا. آقا مہمان آپ کے ہیں. اگر یہ فاتح رہ گئے آقا کل زمانہ کیا کہے گا؟ جب یہ رات کو رو کے اتنا کہتے ہیں تو کسی کو خبر نہیں ہوتی ہے. فجر ہونے سے پہلے رزق کا انتظام مدینے سے آقا کر دیتے ہیں. کوئی آ کے دروازہ بچا کے کہتا ہے مفتی صاحب ہے کیا؟ یہ مصلے سے اٹھے بات کیا ہے؟ کہ میرے باپ کے ایصال ثواب کے لیے یہ 10,000 کا آٹا لایا ہوں، 5,000 کے چاول لایا ہوں. آپ کو کیا لگتا ہے یہ آپ کے خزانے سے آیا ہے؟ اے خدا کی قسم جو آنسو ان کے گرتے ہیں اس پورے فیصلے مدینے کے خزانے سے ہو جایا. واہ واہ. نعرہ تکبیر. نعرہ رسالت، نعرہ رسالت. دارالعلوم غریب نواز، دارالعلوم غریب نواز، رحمت مصطفیٰ کانفرنس، علماء اہل سنت. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت. واہ 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 میں واہ. مبارکباد پیش کرتا ہوں ان لوگوں کو جن کا ایک لقمہ بھی کبھی قرآن والوں نے کھا لیا ہے. سن لی میری بات؟ سمجھ گئے؟ جن کا ایک لقمہ بھی کبھی قرآن والوں نے کھایا ہے وہ مبارکباد کا مستحق ہے. اس لیے نہیں کہہ رہا ہوں کہ یہ میری جماعت ہے، یہ میری جماعت ہی نہیں بلکہ یہ مدینے والے مصطفیٰ کی جماعت ہے. کیا بات ہے، کیا بات ہے. ہاں 7 سال تک لوگوں نے جاگی چلایا ہے. سبحان اللہ. 40 بچوں تک لوگوں نے. کیا بات ہے. میں بات کرنے لگا ہوں. مفتی صاحب قبلہ آپ کی طرف سے گواہی دے رہے ہیں اور یہ گواہی صرف منبر پہ نہیں میدان قیامت میں بھی لگے گی انشاءاللہ. وہاں بھی لگنی ہے یہ گواہی، وہاں بھی دیں گے. یہ جس کے دسترخوان پہ ایک قرآن والے نے بھی کھا لیا ہے نا وہ مبارکباد کا مستحق ہے. پھر اسے ڈرنے کی ضرورت نہیں. ڈر اس مارا کر نہیں کہ وہ کسی کا بھی گلا کاٹ لے، کہیں بھی چوری کرے نہ. وہ بے فکر ہو جائے کہ اس نے آخرت میں جنت میں جانے